ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مکرمی سامعین، یہ کاروان علم ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف جادہ پیما ہو رہا ہے۔ داور کائنات کے مبارک نام کے ساتھ اور صدر ذی وقار کی اجازت سے ہم اس مبارک کی مجلس کی نشست ثانی کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت مقررہ پر تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی اور نشست ثانی کے آغاز میں ہمارا بڑا تعاون فرمایا، فجزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ حاضرین جلسہ، آج صبح ہی سے ہم اپنے معزز مہمانان عظام کی صحبت بافیض سے اپنے ویران دل میں علم و عرفان کے روح پرور و ایمان افروز جھونکے محسوس کر رہے ہیں۔ اے ہم نشین وہ جوش مے ارغواں ہے آج، اے ہم نشین وہ جوش مے ارغواں ہے آج، صحبا کی ایک بوند میں کون و مکاں ہے آج، جس پر نثار موج تسنیم و سلسبیل، جس پر نثار موج تسنیم و سلسبیل، بکھری ہوئی وہ کاکل عنبر فشاں ہے آج۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمانان ذی وقار کو زحمت سخن دے، نعت پاک سے اپنی اس مجلس کو زعفران زار کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں عربی سوم کے ایک طالب علم محمد سہیل مرواس کو کہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، اور نبی کے نعلین کا جس پہ نقشہ، نبی کے نعلین کا جس پہ نقشہ، نبی کے نبی کے نعلین کا جس پہ نقشہ، نبی کے نعلین کا جس پہ نقشہ، وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں، وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، اور لگے میم حامیم دال اتنا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، لگے میم حامیم دال اتنا پیارا، لگے میم حامیم دال اتنا پیارا، لگے میم حامیم لگے میم حامیم دال اتنا پیارا، لگے میم حامیم دال اتنا پیارا، میں اس نام کے پہ
پیچو خم چومتا ہوں میں اس نام کے پیچو خم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں اور کہے عشق میرا کہ نام محمد کہے عشق میرا کہ نام محمد کہے عشق میرا کہے عشق میرا کہ نام محمد کہے عشق میرا کہ نام محمد بہت چوم لو پھر بھی کم چومتا ہوں بہت چوم لو پھر بھی کم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں اور یہ ہے ذوق میرا یہ ہے ذوق میرا یہ میرا طریقہ یہ ہے ذوق میرا یہ میرا طریقہ یہ ہے ذوق میرا یہ ہے ذوق میرا یہ میرا طریقہ یہ ہے ذوق میرا یہ میرا طریقہ ثنا ان کی لکھ کر قلم چومتا ہوں ثنا ان کی لکھ کر قلم چومتا ہوں لگے میم حامی لگے میم حامی مدال اتنا پیارا لگے میم حامی مدال اتنا پیارا میں اس نام کے پیچو خم چومتا ہوں میں اس نام کے پیچو خم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ بنجاری کے وفا شعار سپوتو آج کے اس حسین گلدستے کا گل سرسبت سرزمین بھٹکل سے تشریف لانے والی انتہائی معزز اور پرشکوہ شخصیت جو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے ہندوستان کے طول و عرض میں محتاج تعارف نہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے بانی و جنرل سیکریٹری ملک بھر میں بہت قلیل مدت میں علی پبلک اسکول کے نام سے تعلیمی اداروں کا جال پھیلانے والے رکن انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و چیف ایڈیٹر ماہنامہ ارمغان جن کا اشہب قلم برسوں سے سمت مستقیم میں تسلسل کے ساتھ کسی تکان کے بغیر محو سفر ہے جنہیں خدائے لم یزل نے علم و فضل کے ساتھ ساتھ حرکت فکر و عمل جگر سوزی اخلاص کیشی یقین محکم اور عمل پہم کی دولت بے بہا سے نوازا ہے داعی اور ماہر تعلیم خالص اسلامی اسکولوں کے قیام کے سلسلے میں آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی اس سے میری مراد حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم العالیہ ہیں شاید اقبال نے کسی ایسی ہی شخصیت کے بارے میں کہا تھا اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز
نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رسم ہو یا بسم ہو پاک دل و پاک باز۔ اب ہم حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اسلامی اسکول اور مکاتب کا قیام وقت کی اہم ضرورت کے عنوان پر معنی خیز قیمتی محاضرہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا تصدق صاحب، تصور صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا ڈاکٹر فہیم اختر صاحب، حضرت مولانا اعظم صاحب ندوی، مولانا حسان صاحب، مولانا غفران صاحب اور ہمارے عزیز ساتھیوں، یہاں کے اساتذہ کرام، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے دائیں ہاتھ میں آپریشن بھی ہوا تھا، اس لیے کھڑے ہونے میں، ورنہ میں ہمیشہ کھڑے ہو کر بات کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ ہمارے فاضل دوستوں نے کھڑے ہو کر اتنی دیر بات کی، تو مجھے بھی کھڑے ہو کر نہیں بلکہ اس سے بھی آگے کچھ اور لفظ ہوتا تو وہ میں استعمال کرتا ہے، لیکن میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے ابھی 10-12 دن پہلے ہی مولانا تصور صاحب کا اور ان کے صاحبزادے کا فون آیا کہ آپ کو ہمارے مدرسے میں آنا ہے۔ انہوں نے کہا کس مناسبت سے پروگرام ہے؟ تو مولانا نے فرمایا ہم اپنے فارغین کو جمع کر رہے ہیں۔ میرے لیے 10,000 کے مجمع کے مقابلے میں 10 فارغین سے بات کرنا آسان ہے اور پرکشش بھی ہے کہ 10 فارغین 10 لاکھ کے نمائندے ہوتے ہیں اور 10 لاکھ میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر، میں نے جب دیکھا کہ وہ دن خالی ہے، میں نے ہاں کہہ دیا۔ لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ فارغین میں بات کرنا آج کل کوئی، جیسے مولانا ہمارے ڈاکٹر فہیم اختر صاحب بتا رہے تھے، ہلکی پھلکی بات بھی اگر ان کی مزاج اور ذوق کے خلاف آ جائے تو سوشل میڈیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو گت بنتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی علماء کے درمیان بات کرنا آسان تھا کہ علماء ہی ہوتے تھے اور دل کی بات انسان رکھتا تھا۔ ابھی سب سے مشکل زیادہ کتنا سوشل میڈیا کا استعمال اور آپس میں گفتگو، بحث مباحثہ ہمارے علماء کے درمیان اور ان کے گروپوں میں ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ میرے پاس تو واٹس بھی نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کوئی چیز، کوئی سنا دیتا ہے، کوئی دکھا دیتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، ورنہ میرے پاس تو اس کا یہ نہیں آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ہمارے ان 2 فاضل ہمارے دوستوں کے محاضرات کے بعد جو انتہائی فاضلانہ گفتگو تھی، آپ مجھ سے امید مت رکھیے کہ میں اس طرح کی فاضلانہ گفتگو آپ سے کر سکوں گا۔ میں ہلکی پھلکی باتیں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا، اور مجھے 3 محاضرات کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، کل مجھے دوسری جگہ جانا ہے، لیکن میں ان تینوں عناوین کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، فتنہ ارتداد بھی اور دعوت کے جدید تقاضے بھی، اور جو ہے اس کی روشنی میں مکاتب اور اسکولوں کا قیام بھی۔ لیکن 1 2 3 جو تیسرا موضوع دیا گیا ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے، دوسرا موضوع دوسری جگہ ٹھیک ہے، پہلا موضوع اس کا تیسری نمبر پر آنا چاہیے میرے اپنے حساب سے۔
اسی لیے میں پہلے موضوع کو دوسری نشست کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے بے تکلف کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمارے محترم ڈاکٹر فہیم اختر صاحب نے بھی کہا، بہت اپنے عالمانہ انداز میں کہا کہ ہمیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت کس کی ہے کہ ہم جس علم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، اس وقت ہمیں بنیادی طور پر ہم فارغین مدارس کو 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہے اخلاص، ایک ہے استقامت، ایک ہے اپنی تعلیم پر اعتماد، تیسری ہے انتھک کوششیں جدید حالات کے تقاضوں کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اور ان سب کے ساتھ پھر اللہ سے قبولیت کی دعائیں۔ یہ اصل چیز ہے، ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ہو گیا، جس کے لیے کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا، اسی کی دربار میں ہماری چیزیں رد ہو گئی، تو ہماری پوری زندگی کا پورا جو ہے پورا، اگر دنیا والے اس کو کارنامہ بھی کہیں لیکن وہ لا حاصل ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھئے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم عالم تو بن گئے، مدرسے سے فارغ تو ہو گئے، لیکن ہماری اب پہچان جو ہوگی ہماری علمی صلاحیتوں کے ذریعے نہیں ہوگی۔ ہماری پہچان 2 ہی چیزوں سے ہوگی، عمل سے ہوگی اور ہمارے دعوتی کام سے ہوگی۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اگر زندگی میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے تو ہم عالم بعمل ہیں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں بہت کم خلیفہ تھے، ہم نے بہت دیکھا، لندے آتے تھے، ہم لوگ ہردوئی جاتے تھے، اور ہمارے مدرسے کے بٹکل میں وہ سرپرست بھی تھے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ہر سال آتے تھے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ حضرت تشریف لائے اور حضرت نے کہا یہ طالب علم کا لفظ جو ہے نامکمل ہے، یہ شارٹ کٹ میں اس کو طالب علم کہا جاتا ہے، ورنہ پورا جملہ ہے طالب علم و عمل، طالب علم و عمل۔ علم کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر کوئی مرتبہ اور مقام ہوتا تو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام کس کا ہوتا؟ شیطان اور ابلیس کا ہوتا۔ اور قرآن مجید میں کہیں پر بھی جزاء بما کانوا یعلمون نہیں آیا۔ علم کی بنیاد پر اللہ بدلہ دیں گے قرآن مجید میں ہم کہیں نہیں دکھا سکتے، اگر آیا ہے تو جزاء بما کانوا یعملون آیا۔ تو اسی کی روشنی میں سب سے پہلی بات اخلاص۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں 2 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، اخلاص اور اختصاص، جس کی طرف مولانا نے اشارہ بھی فرمایا۔ اخلاص کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ کام کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا، یہ کام کریں گے تو اخلاص ختم ہو جائے گا۔ اخلاص صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو اخلاص دے، جس کی نیتیں اللہ درست فرمائے، اس کی نیت ہی درست ہو سکتی ہے۔ بڑا سے بڑا آدمی بھی بہک جاتا ہے، پیر پھسل جاتا ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس سے وہ کام لیتے ہیں، دنیا حیرت میں رہ جاتی ہے۔ تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے کمی ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے، ایک بات مجھے جو یاد آتی جاتی ہے میں اس کو بتاتے جا رہا ہوں، آپ اس کی ترتیب پر غور مت کیجیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہماری دعاؤں کا ڈیوریشن، ہماری دعاؤں کا وقفہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم اپنی مادری زبان میں اللہ سے
مناجات کرنے والے، راز و نیاز کی باتیں کرنے والے اب نہیں رہے. 2-4 10-20 ہوں گے، لیکن ہماری دعائیں بھی ہو رہی ہیں، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، بیچ میں موبائل کی گھنٹی بج بھی رہی ہے، بند بھی کر رہے ہیں، چالو بھی کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں ہو رہی ہیں. تہجد میں تو اٹھنا 80% تو آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یہاں کا استثناء کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے علماء جب تہجد کو اٹھیں گے نہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ایک ہمارا دن میں ایک وقفہ ایسا ہونا چاہیے، ہم اس میں ہر حال میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور وہ وقت اللہ کے ساتھ خاص ہو مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنی شکایتیں کرنے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، اپنی مادری زبان میں اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. آپ طے کر دیجیے. ہم نے اپنے مدرسے میں عالیہ رابعہ میں ہمارا گھنٹہ ہے تفسیر کا اور حدیث کا. 3-4 سال سے ہم نے اپنا ایک چارٹ بنا کے دیا ہے بچوں کو کہ اس کے نمبرات ہم جو ہے کیا کریں گے، امتحان میں شامل کریں گے. 15 کام کرنا پڑتا ہے. میں نے محتم صاحب سے اجازت لی اور میں نے شروع کیا، اس کا عمل بھی ہوا، تو اس کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھنا، رات کو 11 بجے سے پہلے سونا، ایک دن میں کم از کم 4 سورتیں لازمی طور پر پڑھنا، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ. مغرب بعد 6 رکعت کم از کم نوافل پڑھنا. یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس میں ایک آئٹم یہ ہے کہ روزانہ کم از کم اپنی مادری زبان میں 5 منٹ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا. 5 منٹ. جو مزہ آتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے اساتذہ، یہاں جو آئے ہیں آپ کے مہمانان کرام، مدرسے کے ذمہ داران، ان سے پوچھیے اور آپ کے خود ساتھیوں سے پوچھیے جس کو اللہ کی توفیق سے اس کی توفیق ملتی ہے کہ پورا بوجھ 24 گھنٹے کا، پوری تھکاوٹیں 5 منٹ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آج ہم 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے. ہمارے اللہ والے کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنی دیر دعائیں کرتے تھے. آپ سوانح حیات پڑھیے. ہمارے ایک حضرت مولانا محی اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اندور کے ہی تھے، وہ اتفاق سے مولانا بتا سکتے ہیں. مولانا تصور صاحب ندوی میں ہم لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح پڑھا کرو، اور حضرت رائی پوری کی، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کی، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی سوانح کے اندر. تو ان کے معمولات ہوتے ہیں، یومیہ معمولات، کہیں بھی اٹھا کے دیکھیے. مغرب سے عشاء تک کا وقت ان تمام بزرگوں کا عبادت کے لیے خاص ہوتا تھا، نمازوں کے لیے، دعاؤں کے لیے. اور فجر سے پہلے دیر تک نمازیں پڑھنا نہیں، نمازیں تو تھی ان کی، دیر تک دعائیں کرنا. مجھے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی دیر دعائیں کرتے تھے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے تھے، جو دیکھے ہوئے تھے، وہ بتاتے تھے. مجھے اندازہ اس وقت بعد میں ندوی سے بہت فارغ ہوا تھا اور قریبی زمانہ تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ہم سے کہا کہ ہماری ایک زمانے سے خواہش ہے، مجلس میں کہتے تھے مولانا کہ ٹیپو سلطان پر جس طرح کام ہونا چاہیے سلطان ٹیپو پر اس طرح کام نہیں ہوا. ان کی شان سوانح حیات سامنے نہیں آئی. اور ہم لوگوں کو کہتے تھے مولانا آپ لوگ سلطان ٹیپو کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، حق کو حق شفا حاصل ہے. کہتے تھے اس طرح. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ کہا حضرت مولانا، ذہن میں کوئی بات نہیں تو مولانا کے شاہ نشان ہونا چاہیے، وہ بھی مولانا علی میاں کی شاہ نشان. وہ تو بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ عربی میں حکومت کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ ہم ٹیپو کا بہت تعارف کرانا چاہتے ہیں. تو ہمارے بھٹکل کے ایک وزیر تھے ڈاکٹر ہمارے یوسف یحییٰ صاحب، انہوں نے ہمیں پیشکش کی. تو ہم نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو لکھا کہ یہ آفر آیا ہے عربی میں کی. تو مولانا نے کہا جب آپ کے پاس عربی اردو ہی کے اندر کوئی مواد اس طرح کا نہیں ہے، آپ عربی میں کیا لکھیں گے؟ لکھیے بات نہیں، لیکن پہلے آپ اردو میں تیار کیجیے. اور ہماری خواہش ہے کہ آپ تو پھر ندوہ بلایا تو ہم گئے. وہی لمبا قصہ ہے. اس کے بعد ہم مدرسے میں بیٹھ کے لکھتے رہے. پر مولانا نے ایک دفعہ لکھا کہ ہماری زندگی میں بھی ہماری خواہش پوری ہوگی. آپ جس انداز سے ابھی لکھ رہے ہیں، جس رفتار سے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ مولانا بہت جلدی ہے. تو پھر میں نے مدرسے سے چھٹی لے لی اور 1 سال اس کے لیے فارغ کر دیا. اس کے بعد 2-3 سال کے بعد جب کتاب مکمل ہوئی تو حضرت مولانا نے کہا لے کے آئیے ہم دیکھیں گے. تو میں ندوہ گیا.
اور مسودہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ عشاء کے بعد کا وقت مولانا عبدالعزیز صاحب میں ساتھ میں لے کر گیا کہ ہمارے استاد بھی تھے اور حضرت نے بلایا بھی تھا، تو مسودہ دیکھ کر مولانا کی جو خوشی کا عالم تھا وہ اس کی منظر کشی نہیں ہو سکتی۔ مولانا کا معمول اس طرح نہیں تھا، کسی کو قریب بلا کے سر پہ ہاتھ رکھ، کوئی بچی کو لے کے آتے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور پیٹھ تھپتھپانا۔ آخر میں مجھے مولانا نے پوری فہرست دیکھی، ادھر ادھر سے کچھ دیکھا، قریب بلایا اور کہا کہ میں آپ کو کیا انعام دوں؟ تو میں نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارے والدین کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اس پر حضرت مولانا نے جملہ کہا، قلی الیاس صاحب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، مولانا نے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہماری کوئی دعا ٹیپو سلطان کا نام لیے بغیر ہوئی، اور جب سے آپ نے کتاب لکھنی شروع کی ہے ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے آپ کا نام لے کر دعا نہ کی۔ جو آدمی ٹیپو سلطان کا نام لے کر، ان کے والدین کا نام لے کر دعا کرتا ہے، کیا وہ اپنے دادا نانا کا نام بھول جائے گا؟ کسی استاد کا نام بھول جائے گا؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کا معمول تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لے کر، حضرت سید احمد شہید کا نام لے کر، حضرت مجدد الفسانی کا نام لے کر، حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی کا نام لے کر، ہمیشہ نام لے کر میں نے تصور کیا تو یہ دعائیں خالی اپنے اساتذہ اور اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر ہم دعا کریں، 15 منٹ سے کم دعا کے لیے وقت نہیں چاہیے۔ جس کی دعا میں نام لینے کے لیے 15 منٹ ہوتی ہو، پھر اللہ سے راز و نیاز کو کتنی دیر باتیں کرتا ہوگا؟ 40-50 منٹ سے کم دعائیں مولانا کی نہیں ہوتی، یہ یقین ہے۔ جن کی زندگی میں ان کے عند اللہ قبولیت کے آثار کا یہ عالم تھا، اس صدی میں آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے چھوٹی سی کتاب لکھی، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، مفکر اسلام نقوش و تاثرات، مولانا کی کوشش، مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم نے اس میں عنوان باندھا کتاب زندگی کا پہلا ورق، دوسرا ورق، تیسرا ورق، الگ الگ واقعات کو الگ الگ انداز میں، کتاب زندگی کا آخری ورق ایک عنوان ہے اس کا، اس میں ہم نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ رمضان کا مہینہ، شب قدر کا دن 23 رمضان، جمعہ کا دن، غسل سے فراغت، شیروانی پہن کر، رومال اوڑھ کر نماز کو جانے کا انتظار، خلاف معمول مولانا زبانی سے سورہ یاسین پڑھتے تھے، اور اس دن بھی پڑھ چکے تھے 10 مرتبہ، کہتے تھے کہ میں روزانہ سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھتا ہوں، جمعہ کے دن 13 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ 2.5-3 پارے کی تلاوت دیکھ کر الگ کرتے تھے، اور سورہ یاسین کی یہ خلاف معمول اپنے خادم سے کہا عبدالرزاق قرآن مجید لاؤ، وہ پریشان ہو گئے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، 10 منٹ باقی ہے اذان میں، کہا کہ مسجد میں کہہ دینا ابھی تھوڑی دیر انتظار کریں، تھوڑا نماز مؤخر کریں، کوئی وجہ نہیں نماز مؤخر کرنے کی، قرآن مجید منگایا۔ عبدالرزاق صاحب دیکھ رہے ہیں کہ سورہ کہف بھی نہیں کھول رہے، سورہ کہف پڑھ چکے ہیں، سورہ یاسین دیکھ کے پڑھتے ہیں، خلاف معمول سورہ یاسین کھولا، عطر لگا کر، شیروانی پہن کر، نماز کو جاتے ہوئے روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن اور شب قدر، قرآن مجید ہاتھ میں لیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کی۔ کرتے کرتے جب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم پر پہنچے، بس سر پیچھے تھوڑا سا چلا گیا اور وہی انتقال ہو گیا۔ اس سے زیادہ قابل رشک موت کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ جس کی زندگی میں قبولیت کے اتنے آثار ہونے کے باوجود، جو اللہ کا بندہ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اللہ سے دعاؤں کے لیے خاص رکھتا ہو، ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ 10 گھنٹے بھی ہم اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے میں لگائیں گے، اللہ کی جو ہے رحمت کا، اس کے فضل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج سے آپ طے کریں انشاءاللہ ہم کم از کم 10 منٹ قرآن مجید کی دعاؤں کے علاوہ، اگر استحضار کے ساتھ ہوتا ہے تو قرآن مجید کی دعائیں کافی ہیں، حدیث شریف کی دعائیں کافی ہیں، لیکن
ہم راز و نیاز کی باتیں، اپنی ذاتی باتیں، ذاتی مسائل اللہ کے حضور میں روزانہ رکھیں گے، اپنی مادری زبان کے اندر کم از کم 10 منٹ، یا تہجد میں، یا مغرب سے پہلے، یا کسی بھی نماز کے بعد، اس میں کسی صورت میں ناغہ نہیں ہوگا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کی طرح کوئی چیز کسی کے لیے اختیاری ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے اختیاری نہیں ہیں، ہر حال میں ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا۔ اس پہ سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے وہ ایمان پر سلامتی کی دعا کرنی ہے، ہماری نسلوں پر ایمان کی سلامتی کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، اس کی دعائیں کرنی ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کام اللہ اپنے فضل سے لے گا یا لے رہا ہے، اس میں اخلاص کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ایک بات تو ہوتی ہے، اخلاص اور استقامت۔ اخلاص تو مل گیا ہے اس وقت، لیکن کل کو اس پر ہم قائم رہیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ استقامت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے علماء ہیں آپ جانتے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں انتہائی باصلاحیت نہیں، انتہائی صالحیت کے ساتھ وہ رہے ہمارے مدرسے میں، آپ کے مدرسے میں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی زندگی میں ہلکی سی تبدیلی آئے گی۔ آج تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اپنے مدرسے کے خلاف بولنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ دینی تعلیم پر عدم اعتماد ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے داعی ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجیں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت چھین لی گئی اللہ کی طرف سے۔ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس نعمت سے اللہ پاک نے نوازا ہے، اس نعمت کا ملنا کافی نہیں ہے، اس نعمت پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح نعمت اللہ کی فضل سے ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اسی طرح ان نعمتوں پر استقامت بھی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہی ہوگی۔ اس کے لیے بھی کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ ہی سے دعا کرنی ہے۔ اخلاص اور استقامت۔ نمبر 3، اہتمام۔ میں ایک دفعہ گجرات کے مدرسے میں گیا، اسی زمانے میں جامعہ ملیہ بھی گیا، اسی زمانے میں کرناٹک کے ایک مدرسے بھی گیا۔ 3 واقعات میرے سامنے آئے، میرے سامنے پیش آئے۔ گجرات کے ہم لوگ سیمینار میں گئے تھے، مولانا مفتی احمد صاحب دیولہ کے مدرسے میں۔ وہاں سے واپسی میں کچھ مدرسے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بھی آئیے، جسے بلاتے سب کو، ہم کو بھی بلایا۔ تو 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے۔ تو ایک مدرسے میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کتب خانہ بھی ہے، اور ہمارا دارالتفسیر بھی ہے، اور ہمارا فلاں بھی ہے، دارالحدیث بھی ہے۔ ہم نے کہا ایک ساتھ سب دیکھنا مشکل ہے، دوسری جگہ جانا ہے، کوئی ایک آدھ چیز دکھائیے۔ یا کہ انہوں نے کمپیوٹر لیب دکھایا، ٹھیک ہے، ان کو دارالحدیث اور دارالتفسیر شعبہ ہند دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگر ایک ہی چیز دیکھنا ہے سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے، انہوں نے کمپیوٹر لیب دکھایا۔ جامعہ ملیہ میں گئے، وہاں جو حالت تھی ہمارے علماء کی، فضلاء کی، وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ جس حلیے میں تھے، سب ڈاکٹر فہیم اختر اور سب ڈاکٹر اعظم صاحب نہیں ہوتے، جو آخری درجے کی دیندار پڑھنے کے زمانے میں تھے اور یونیورسٹیوں میں آنے کے بعد اس سے زیادہ دیندار بن گئے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اس کی امید نہ رکھیے کہ مجھے بھی یونیورسٹی جا کر فہیم اختر اور مجھے جو ہے اعظم بننا ہے، یہ خال خال ہوتا ہے، مجھے معاف کرنا ہے۔ وہاں جو حالت تھی بہت ناقابل برداشت تھی۔ علی گڑھ غنیمت تھا، وہاں جو ہمارے فضلاء پڑھ رہے تھے، وہ شاید دعوت و تبلیغ کی برکت تھی۔ ایک اور مدرسے میں جانا ہوا تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ہمارا بچہ کراٹے میں پورے کرناٹک میں فرسٹ آ گیا، اور اس کو 25,000 روپے کی تنخواہ پر ایک مدرسے کے آدمی نے رکھا۔ میں نے ان تینوں واقعات کو بیان کیا، اور ہمارے یہاں ایک میگزین نکلتا ہے جس کا ذکر ہوا، مولانا غفران صاحب نے کیا، ترجمان حجاز۔ اس میں کچھ لکھنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو میرا معمول ہے لکھنے کے لیے،
کوئی کسی چیز کو بیس بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا پھر انالائز کرنے کے بعد اس کا سولیشن جیسے بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ 3 واقعات ہیں. ان 3 واقعات کا خلاصہ کیا ہے؟ تینوں جگہ یا تو مدارس کے فارغین ہیں، طلباء ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے احساس کمتری، اپنی تعلیم پر اعتماد کی کمی. وہ اپنے مدرسے کی کسی فارغ کے متعلق نہیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے حدیث کی مسابقے میں 50,000 روپے انعام حاصل کیے. ان کے پاس تھے ایسے طالب علم، لیکن فخر سے بیان نہیں کر رہے تھے اس کو. ان کو دارالتفسیر ٹھکانے کی نہیں تھی. مدرسے کی شہرت وہ چاہتے تھے کہ اس اعتبار سے ہماری شہرت. تو اس کا عنوان ہم نے لگایا فارغین مدارس کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کہ ان کے اندر اپنی دینی تعلیم پر خود اعتمادی واپس لائی جائے. آج سب سے بڑی کمی ہم للچائی بھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم 14 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود ہماری خواہش ہوتی ہے کہ 10ویں کا امتحان دیں، اور وہاں جانے کے بعد جو حالت ہوتی ہے 12ویں کا امتحان دیں، ہم جو ہے گریجویشن کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر اپنی تعلیم پر تبصرے اور اپنے مدارس پر تبصرے اور تنقید، اور جو اس کے بعد تنقیص اور تقلیل اور تحقیق تک بات پہنچ جاتی ہے. ہم سے بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں، ہم سے بڑا دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے حضرت مولانا مجاہد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگردوں میں تربیت یافتہ لوگوں میں ہمارے مولانا فہیم اختر صاحب تھے. بورڈ کے جلسوں میں ہم نے ان کو دیکھا، وکلاء، ماہرین اور صحافی کتنے بڑے سے بڑے ہوں، چٹکیوں میں ان کو خاموش کرتے تھے. چٹکیوں میں بڑے سے بڑے سپریم کورٹ کے وکیل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ جدید تقاضوں کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق، ان کی عقل و دانش کے مطابق ان کو جواب دے سکے. اگر وہ میں سمجھتا کسی یونیورسٹی کے فارغ ہوتے، سپریم کورٹ کے جج نہیں، چیف جسٹس ہوتے، کسی سے معلوم نہیں ہوتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں ان کو، ان کی صدری اور ان کے کرتے پر ہمیشہ پان کی نشانہ. داڑھی تو ان کو آئی نہیں تھی، وہ ٹوپی ٹیڑھی رہتی تھی، لیکن جو خود اعتمادی دینی تعلیم پر ان کو حاصل تھی، میں سمجھتا ہوں اس صدی کے اندر 10-20 لوگوں کو چنیں گے، اس میں سر فہرست ہمارے حضرت مولانا مجاہد اسلام صاحب قاسمی، کیوں مولانا فہیم اختر صاحب، آخری درجے کی علم. جو عزت، جو شہرت، جو نیک نامی دنیا کے اعتبار سے ہمارے علماء کو حاصل ہے، میں کسی دنیا دار، کسی ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے صدر اور بادشاہ کو حاصل نہیں ہے. مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا، اس میں ہم نے قصہ لکھا ہے کہ 27 شب کو حرم شریف میں اعلان ہوتا ہے کہ ان کی نماز غائبانہ پڑھی جائے گی، اور 23 لاکھ لوگ اس وقت حرم شریف کے اندر موجود تھے، اور مدینہ منورہ میں نماز غائبانہ پڑھی جاتی ہے. 15 لاکھ لوگ تھے. کسی بادشاہ کے قسمت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کا انتقال ہوا، لیکن نہیں. مولانا علی میاں صاحب ایک دیہات کے رہنے والے، مولانا نے قصہ سنایا، ہم حرم شریف میں جمعہ کے دن گئے، اور ایک دن پہلے رابطے کی میٹنگ تھی. معمول کے مطابق حضرت مولانا جمعہ کے دن جلدی مسجد جاتے تھے، حرم شریف میں تو اور جلدی جاتے تھے. جا کے مولانا معذور تھے، ٹیک لگا کر ایک کھمبے سے مولانا سہارا دے کر بیٹھ گئے. خطبہ چل رہا تھا. اس دن جو ہے شیخ عبداللہ خیاط رحمہ اللہ کا خطبہ تھا اس دن جمعہ کا. مولانا کے پڑوس میں ایک دیہاتی بھی تھا. مولانا کو جانتا نہیں تھا، مولانا بھی اس کو جانتے نہیں تھے. ادھر خطبہ چل رہا ہے، وہ مڑ کے دیکھتا ہے، بڑے میاں جیب سے رومال نکال کر بے تحاشا ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رہے ہیں اس کو پوچھ رہے ہیں. میں نے اس کی منظر کشی کی. یہ دیہاتی سمجھ رہا تھا بڑے میاں کو گھر میں بیوی یاد آ رہی ہے، اس کی یاد سے رو رہے ہیں. لیکن اس بدو کو پتہ نہیں تھا یہ بڑے میاں نہیں ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ عبداللہ خیاط خطبے میں کما قال امام ابو حنیفہ اور کما قال امام ابن تیمیہ کے ساتھ کما قال سماحت الشیخ ابو الحسن کہہ رہا. یہ سن کر مولانا سے رہا نہیں گیا. مولانا نے قصہ کو سنایا.
ایک دفعہ مولانا نے ذکر کیا، شیخ ہم کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، آپ خطبے میں اس دن آپ نے ہمارا حوالہ دیا۔ شیخ خیاط کہنے لگے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ آج آئے ہیں آپ، ہمارا تو معمول ہے، ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ ایک دن مولانا نے قصہ سنایا کہ ہم بدر جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس زمانے میں وہ راستہ بدر سے ہو کر جاتا تھا۔ مولانا نے موٹر والے سے کہا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی کہیں قریب روک دی تھی، دور دور تک صحرا میں کوئی مسجد نہیں تھی، دور سے ایک صحرا میں مسجد نظر آئی چھوٹی سی۔ مولانا نے کہا یہاں روک دیجیے، تو موٹر والے نے گاڑی روک دی۔ مولانا نے قصہ سنایا، عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ مولانا جب نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو امام صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ منبر پر بڑھا کر وہاں سے کتاب کھینچ کر اس کی جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا نے خاتون سے کہا بھائی رک جاؤ، شاید یہ جیسے ہمارے اعمال فضائل اعمال ہے یا کچھ ہے اس طرح کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا، 2-4 منٹ رک جائیں گے۔ مولانا بیٹھے سر جھکا کے پھر رونے لگے، کتاب پڑھی جا رہی رو رہے ہیں۔ مولانا موٹر پر بیٹھنے کے بعد ساتھیوں نے پوچھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، کیا بات تھی؟ کہنے لگی اس وقت جو کتاب پڑھی گئی وہ میری اسریت النبویہ تھی، اس مسجد کی امام کوئی پتہ نہیں ہے، میں جس کی کتاب پڑھ رہا ہوں وہ عالم اس پر اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ ایسے دسیوں واقعات۔ کیا مولانا علی میاں صاحب ذہین تھے؟ نہیں تھے۔ جن کا تذکرہ آیا ابھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر فہیم اختر، مولانا عبدالحی صاحب آخری درجے کے ذہین تھے، مولانا علی میاں صاحب ذہین نہیں تھے، اوسط درجے کی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت تھی۔ یہ تو مولانا علی میاں صاحب ہے، میں اس کے آگے کہتا ہوں مجھے معاف فرمائیں، میں کسی سے تقابل نہیں کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ان کے متعلق کچھ بھی کہے لیکن میں تو اپنے ناقص علم کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس صدی کے مجدد تھے وہ۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب کے مقابلے میں علمی حیثیت سے پوری دنیا جانتی ہے بہت کم درجے کے تھے۔ مولانا کی کوئی کتاب نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری درجے کے علمی شخصیت کی، یہ کتابیں ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے کہ وہ دعوت کے اس میں نہیں آتے، آپ خالد علمی اس میں رکھتے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کسی سے معادلہ نہیں کرتا ہوں، مولانا الیاس صاحب ہے، سینکڑوں مولانا یوسف صاحب مل کر مولانا الیاس صاحب بن نہیں سکتے۔ جو درجہ اللہ نے عطا فرمایا، جو قبولیت کے آثار دیے، مولانا الیاس صاحب کے پاس کیا چیز تھی؟ مولانا الیاس صاحب کے اندر وہ کیا خصوصیت تھی جس نے ان کو اس صدی کا مجدد بنا دیا؟ اس صدی کے اندر ان سے انقلاب آیا دعوت کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، کیا چیز تھی؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من الانبیاء، حالانکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ کے تو دو دندان مبارک شہید ہوئے، جوتیوں میں آپ کے خون ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے مقابلے میں ظاہر اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بات صحیح تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل نبی اللہ کے چہیتے اور نبیوں میں اللہ کے رسول، یہاں تک تو بات ہمیں بتا دی گئی۔ پھر اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں دوسرا نمبر کس کا ہے ہمیں بتایا نہیں گیا۔ لا نفرق بین احد، خاموش رہنا اے انسانوں، اے میرے بندوں، میرے نزدیک کون سب سے افضل ہے، محبوب ہے، احب ہے، اس پر تم بحث نہیں کرنا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، یہ چیز تم کو کیا کرے گی؟ کسی کی تعظیم کے ساتھ کسی کی تقلیل بھی ہو جائے گی، پھر جو ہے جو امتیں گمراہ ہوئی ہیں تم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی طرح گمراہ ہو سکتے ہو، یہ تمہارا کام کیا ہے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں فرق ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت نوح بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ جس کو جو درجہ دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لاڈلے تھے نبیوں میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا خاصیت تھی؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. زیادہ زمانے تک دعوت کا کام کیا حضرت نوح تھے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. سب سے زیادہ ستائے گئے اپنی قوم کی طرف سے اور اپنے سامنے والوں کی طرف سے حضرت موسیٰ تھے. کسی سے معاہدہ نہ کیجیے. یہ سب چیزوں میں اور انبیاء کرام بڑے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پوری کائنات کے لیے اگر رحمت کوئی کسی کو میں نے بنا کر بھیجا تو آخری نبی کو بھیجا. ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کیا بات تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لاڈلا چہیتا اور جو ہے محبوب بنا دیا اللہ کا. وہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ کہیں گے یہ بات تو ہر نبی کے اندر موجود ہے، امت کے لیے تڑپنا، سسکنا، بلکنا، رونا، سوز ساز سب چیزیں موجود تھے ہر نبی کے اندر. لیکن جو نقشہ کھینچا ہے لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، یہ سسکنے اور بلکنے کی یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت کسی نبی کو نصیب نہیں تھی. ایک میرا امتی جہنم میں جائے گا، یا اللہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کروں گا. اس کیفیت کی منظر کشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اور نہیں. اسی سوز نے، اسی تڑپ نے، اسی بلکنے نے، اسی سسکنے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بنا دیا. ہم تو اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک شمع، ایک ہلکی سی جھلک اللہ چاہے تو ہمیں دے سکتا ہے. یہ چیز اگر مجھے اور آپ کو مل گئی، ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں. یہی چیز تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے سب سے زیادہ اپنی صدی کے اندر ممتاز کر دیا تھا. مولانا علی میاں صاحب نے ایک دفعہ کا واقعہ سنایا. میں مولانا کے ساتھ نظام الدین میں کمرے میں سویا ہوا تھا. مولانا علی میاں صاحب سے اتنا لاڈ کرتے تھے، اپنے بیٹے سے بھی اتنا لاڈ نہیں کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن میں مولانا کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا تھا، آنکھ کھلی میری، مولانا غائب تھے. میں سمجھا استنجا کرنے گئے، 10 منٹ بستر انتظار کیا، مولانا لوٹے نہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا، مجھے ڈر لگا. میں نے نظام الدین کا چکر لگایا، قبرستان کو دیکھا، باتھ روم کو دیکھا، مسجد کو دیکھا، کہیں مسجد میں مولانا نہیں تھے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. مولانا بے چین ہو گئے، باہر نکلے، راستے میں تلاش کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آیا. مولانا سے رہا نہیں گیا. چلتے 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 مولانا فرمایا میں ہمایوں کی مقبرے کی تک پہنچ گیا، مجھے حضرت وہاں ملے. میں نے کہا حضرت اس وقت یہاں کیسے؟ کہنے لگے مولانا الیاس صاحب، علی میاں تم چلے جاؤ. حضرت نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں. رات کو بیچ میں اٹھ کے آپ یہاں کیسے آئے؟ نہیں علی میاں چلے جاؤ تم. مولانا نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں. پھر مولانا الیاس صاحب نے کہا مجھے میری امت کی یاد آ گئی ہے اور میں بے چین اور بے قرار ہو گیا. یہ بے قراری مجھے وہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچا گئی. یہ بے قراری ہمیں ہے. اس وقت امت کی کیا حالت ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. امت کہاں گئی ہے اس وقت؟ ایسا صاف محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے خاتمے کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. قیامت اتنی قریب آ گئی ہے، اس سے زیادہ اتنی قریب کبھی نہیں آئے تھی جو آثار نظر آ رہے ہیں. اس ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہم کیا ہیں، بالکل ایسے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں رہتا. ہمارے وجود کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارا وجود اگر اس کی امتیازی شان ہے تو ایمانی شان ہے. ایمانی شان کے ساتھ اس ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں رہنا نہیں رہنا. ہمارے دشمن اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں ان کے وجود کو تو برداشت کریں گے لیکن ایمانی شناخت کے ساتھ ان کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. آخری درجے کی کوششیں جو کامیاب ہوئی ہیں انسانی تاریخ میں، اس سے پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوئی. ارتداد، الحاد، مولانا علی میاں صاحب کی بصیرت نے دیکھا تھا آ رہا ہے، اور پانی کے آنسو روتے تھے.
آج مولانا عظیم میاں صاحب اس وقت زندہ ہوتے خون کے آنسو روتے. ہم تصور کر سکتے تھے آج سے 20 سال پہلے ہمارے ملک میں کوئی انسان مرتد ہوا؟ 2 بچیاں کوکر میں مرتد ہو گئی. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا مجھے فون پر, میں نے اس پر چھوٹا سا مضمون لکھا, اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو. اور میں نے اس میں لکھا کوکر ہندوستان کا آخری درجے کا دیندار علاقہ آج بھی ہے. میں نے کہا کوکر میں جب یہ واقعات ہو سکتے ہیں دنیا میں کیسے نہیں ہوں گے؟ پھر ہم نے اس کا تجزیہ کیا, ایسا کیوں ہوا, پھر اس کا حل کیا ہے, اس کی تجویز کیا ہے, اور ایک لمبا مضمون تھا. مولانا محمود مدنی صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں نے آپ کا مضمون پڑھا اور آپ کو دلی آنا ہے, میں اس موضوع پر ایک نشست رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ جس تاریخ کو انہوں نے بتایا, میں نے کہا مولانا وہ تاریخ مجھے دوسری جگہ جانا تھوڑا سا ایک دن آگے پیچھے کر دیجئے. پھر انہوں نے کہا نہیں, مجھے اس کی فوراً بعد امریکہ جانا ہے دوسرے دن, اس لیے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا, آپ کا آنا ضروری ہے اور آپ کا مضمون ہی اس کا محرک بنا ہے. مولانا صاحب ساتھی مولانا مقبول صاحب نے مجھ سے کہا ضرور جاؤ تم دوسری جگہ کا پروگرام کینسل کر کے. تو میں گیا, چھوٹی سی مجلس انہوں نے بلائی, اس میں 17-18 آدمی تھے. جمعیت کی میٹنگ نہیں تھی, وہ آسام سے 1-2, کشمیر سے, ممبئی سے 1-2, بنگلور سے آئے, آپ کے حیدرآباد سے. تو ہم لوگ 16-17 آدمی تھے. 8:30 بجے میٹنگ شروع ہوئی اور مولانا نے تمہید باندھی اور بیچ میں چائے کا وقفہ نہیں دیا, چائے کا وقفہ نہیں دیا. 8:30 بجے سے لے کر 2-2:30 بجے تک کنٹینیو میٹنگ. دلی کے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا میں نے ارتداد کے واقعہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کچھ کرنا چاہیے, آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ واقعہ کوکر میں ہوا, آپ اپنے اپنے علاقے کے حالات بیان کریں. بمبئی کے لوگ کھڑے ہوئے, کہنے لگے 6 مہینے میں 800 بچیاں مرتد ہوئی. آسام کے لوگ کھڑے ہوئے 1200 بچیاں. سب لوگ اپنا اپنا واقعہ سنا رہے تھے, اپنے یہاں کے حالات. یہاں تک کہ دلی کے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا پچھلے 6 مہینے میں 3200 کی اطلاع ہم کو ملی ہے. اب بتائیے آپ, ان بچیوں کا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے؟ آپ کہیں گے بچیوں کا قصور, کوئی کہے گا بچیوں کے والدین کا قصور. میں کہوں گا ان بچیوں کا بھی قصور نہیں, بچیوں کے والدین کا قصور نہیں, اس علاقے کے علماء کا قصور ہے. اگر انہوں نے حکمت عملی کے مطابق ان بچیوں تک دین پہنچانے کی کوشش کی ہوتی, آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. دلی میں واقعہ ہوا, چلتی بس پر ریپ ہوا, یاد ہے آپ کو؟ 7-8 سال بھی نہیں ہوں گے, وہ لڑکے پکڑے گئے, سزا ملی ان کو. ایک ہندو نے ایک آرٹیکل لکھا, ان بچیوں کو کے ساتھ جنہوں نے ریپ کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان کے والدین کو ملنی چاہیے. لوگ پریشان, ان کے والدین کا کیا قصور ہے؟ بچی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا, وہ پکڑا گیا, اس نے اقرار بھی کیا. تو اس نے اس کے نیچے لکھا تھا اگر ان بچیوں کے والدین نے اس دن بے حیا اور بے شرم کپڑے پہنا کر اس دن ان کو گھر سے نہیں بھیجا ہوتا, لالچی نگاہ سے نوجوان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے اور یہ زنا کی نوبت نہیں آتی. کیا بات, جو بات مجھے اور آپ کو کہنی ہے, زنا کا سبب کون بنے؟ زنا کا سبب یہ کپڑے بنے, ان کپڑوں کے سبب کون بنے؟ ان کے والدین بنے. اس سے پہلے ان کو سزا ملنی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم مدرسے کے فارغ ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم ایک مدرسہ بنائیں گے, لڑکیوں کا مدرسہ بنائیں گے, لیکن میری اپنی شرط کے مطابق برقع, حجاب, بے حیا کپڑا پہن کے نہیں آنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ پابندی سے ہر دن آنا ہے. ایک دن نہیں آئیں گے تو فائن, دوسرے دن شکایت والدین سے, تیسرے دن اخراج. آپ ان بچیوں سے کیوں امید رکھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے کہ وہ لپسٹک نہیں لگائے گی, جو فرینڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ پارکوں میں شام کو جاتی ہے, روزانہ زنا کرتی ہے, شراب پیتی ہے؟ آپ ان سے کیوں امید کرتے ہیں کہ مدرسے کی طرح میرے مدرسے میں آ کر ایک دینی تعلیم حاصل کرے گی؟ اس کو وہیں رکھتے ہوئے
لپسٹک لگاتے ہوئے، بے حیا کپڑے پہناتے ہوئے آپ کو اس تک دین کی تعلیم پہنچانی ہے، اس کے لیے آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے ذوق کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق۔ 5% بچیاں تو آپ کے پاس آئیں گی، نیچے بیٹھیں گی، ان کو ان کے حساب سے، ان کا دین جا رہا ہے، مجھے دین بچانے کی فکر کرنی ہے، ان کو اعمال کی طرف نہیں لانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب آیا کرتے تھے، نظام الدین، بہار کے گورنر بھی تھے، نائب صدر بنے، اس کے بعد صدر بھی بنے۔ آتے تھے مولانا کے پاس، بیٹھتے تھے، 10 منٹ بات کر کے چلے جاتے تھے۔ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں نے ان سے کہا، حضرت آپ کیسے اللہ والے ہیں، آپ کے سامنے کا آدمی روزانہ آتا ہے داڑھی مڑا کر، ایک بار بھی آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا تو وہ ابھی گرم نہیں ہوا ہے، اگر میں ان سے کہوں گا داڑھی رکھوں تو یہ آنا اور دین کی باتیں سننا بھی بند کر دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ موضوع مجھے دیا گیا ہے حکمت عملی، مجھے جو کام کرنا ہے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق کام نہیں کرنا۔ مولانا فہیم اختر صاحب نے بتایا معاشرے کی ضرورت کیا ہے، ماحول کیسا ہے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اصولیات پر تو ان لوگوں کی نظر ہے، دعوت منسوخ ہے، دعوت منسوخ، دعوت کی بنیادیں بھی منسوخ ہیں، توحید، رسالت، آخرت، لیکن طریقے دعوت منسوخ نہیں۔ میرے حضرت نے جس زمانے میں 100 سال پہلے کام کیا، کوئی ضروری نہیں کہ اس زمانے میں وہ طریقہ چلے۔ شریعت کی روح میں 19-20 کے فرق کے ساتھ میں دعوت کا کام کروں گا، لیکن ہم نے جس طرح دعوت کو منسوخ سمجھا ہے، دعوت کے طریقے کو بھی منسوخ سمجھا۔ حضرت چونکہ اس طریقے پر کرتے تھے، حضرت جس زمانے میں کرتے تھے وہ دعوت کا سب سے اچھا طریقہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر سنت کے سلسلے میں متشدد کون ہو سکتا ہے؟ متشدد کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، آخری درجے کی حمیت والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک سنت ہلکی سی ان کے ذہن میں کوئی بات آتی تھی، مولانا فوراً فتویٰ دیتے تھے کہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے۔ تعزیہ اسلام کے منافی حرام ہے، لیکن وہ حکیم الامت ہے، حکیم الامت ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے حضرت تھانوی کو حکیم الامت کا خطاب دیا وہ خود ایک حکیم الامت ہے۔ آج حکیم الامت سستا ہے، جس کو چاہے مفکر اسلام، جس کو چاہے شیخ الاسلام، شیخ الہند، اتنا سستا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے تک جو لقب جس کو لیا گیا اس سے بہتر لقب ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ مفکر اسلام کا، شیخ الہند کا، حضرت تھانوی کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، لیکن ہم لوگ جانتے نہیں۔ حضرت تھانوی کے زمانے میں شدی تحریک چلتی تھی، حضرت کو اطلاع ملی کہ فلاں گاؤں کے اندر لوگ ایمان سے نکل گئے، حضرت سے رہا نہیں گیا۔ حضرت تھانوی سفر بہت کم کرتے تھے، ہم حضرت تھانوی کو پڑھتے نہیں، اتنا کہتے ہیں ہمارے مسلک کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، بلکہ اتنا ہی، کون پڑھتے ہیں؟ ہمارے مولانا عبداللہ حسنی صاحب اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں سے کہتے تھے حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھا کرو۔ حضرت تھانوی کی کتابوں میں ایک ایک صفحہ، ایک ایک جلد پر نہیں، 10 جلدوں پر بھاگی ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ اصلاح انقلاب امت پڑھیے، آپ اندازہ ہو جائے گا۔ میں 2 بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کی آپ سے میں درخواست کروں گا اس زمانے کے اندر، ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، اس زمانے کے اندر دعوت کے میدان میں سب سے زیادہ آپ کے لیے مفید اور معاون بنے گی۔ بلکہ میں مولانا سے کہوں گا نصاب کے اندر شامل کریں ان کتابوں کو، اور مولانا علی میاں صاحب کی کتابوں میں مختلف کتابیں ہیں، کم از کم مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سوانح حیات پڑھیے۔ ہر کتاب کو لکھنے کا مولانا نے پس منظر بیان کیا ہے، اور ایک 100 سال کی تاریخ ہے ہندوستان کی نہیں دنیا کی، جو انقلابات آئے 100 سال کے اندر، ان سب کی تفصیلات آپ کو مولانا کی کتاب کاروان زندگی کے اندر ملیں گی۔ اور اصلاح انقلاب امت میں تو وہاں مولانا چلے گئے اس دیہات میں، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ صاحبو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے ایک بری خبر سنی کہ آپ کے گاؤں میں الحاد اور ارتداد آ گیا، اور شدید تحریک کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان سے نکل گئے۔ سب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت یہ بات غلط ہے۔ حضرت نے کہا الحمدللہ۔ پھر حضرت نے کہا میں جا کے بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی باتیں غلط تھی، کوئی مجھے ثبوت تو دے دو یہاں پر کیا نہیں آیا۔
کیا نہیں آیا؟ بولیے نا بھائی، سو رہے ہیں کیا ارتداد نہیں آیا؟ تو سب لوگوں نے بیک آواز کہا حضرت ہم مرتد اس لیے نہیں ہوئے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تعزیہ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا ضرور تعزیہ کیا کرو، رات کو فتوا دے کے آئے تعزیہ کا، اور یہاں آ کے کہہ رہے ہیں تعزیہ کرو۔ ان سے اگر کہتے تعزیہ مت کرو، یہ کہیں گے ہم سب چھوڑیں گے، تعزیہ نہیں چھوڑیں گے، ایمان سے نکلنے کو گوارا کریں گے۔ ان کے لیے علامت ایمان پر باقی رہنے کی کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی جہنم اور شرک سے بچانے کے لیے وقتی طور پر اس کو ہم گوارا کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ حکمت ہمارے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں میری طرح، میں نے جس طرح پڑھا ہے، میرے پاس آنے والا ہر آدمی اسی طرح پڑھے، دو دانوں ہو کر بیٹھے، مرغا بنے، باہر جائے، دھوپ میں کھڑا ہو، اس کو سزا دی جائے، گھر میں شکایت کی جائے، فائن لگایا جائے، درجے سے نکالا جائے۔ زمانہ ختم ہو گیا۔ مجھے کام کرنا ہے، میں پڑھا ہوں 5% کے اندر، لیکن مجھے کام کرنا ہے 95% کے اندر، اور 95% کے مزاج اور نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو نہیں ہے وہ قرآنی افادات، مولانا علی میاں صاحب کو بڑا ذوق تھا قرآن مجید کا، انتہائی ذوق تھا، استنباط، استخراج۔ ایک دفعہ مولانا نے کہا وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیرلا کے اندر ملیالم زبان بولنے والے کا نبی آیا، چائنا کے اندر چائنیز زبان بلسان قومہ۔ مولانا فرماتے تھے لسان کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے، لسان ایک لینگویج کی طرح، لسان کا مطلب ہوتا ہے ذوق، ان کی نفسیات۔ ہر زمانے کے اندر ہر نبی اپنی قوم کی نفسیات اور ذوق کو سمجھنے والا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی ہم نبی کے نائب ہیں، ہمیں بھی ان میں کام کرنا ہے، جیسے مولانا نے بتایا، اس قوم کی مزاج اور نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک آدمی ایمان سے نکل گیا ہے، آپ اس کے سامنے نماز کی باتیں کریں گے؟ نہیں، باتیں نہیں کرنا، نماز کی باتیں کرنے سے منع کر رہا ہے، نہیں، اب اس کا ایمان بچانا ہے۔ لیکن دو الگ الگ باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا امر بالمعروف کا لفظ آیا اور دعوت الی الخیر کا لفظ آیا۔ ہم مانے الفاظ لگتے ہیں بظاہر خیر اور معروف، لیکن یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف۔ معروف کیا ہے؟ ایمان کے بعد نمبر آتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ یہ ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت دی جائے گی، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ معروف کا حکم دیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی۔ ایمان لانا نہیں لانا ہے، اس کو آپشن ہے۔ اس ایمان کے قبول کرنے کے بعد اب اس کو آرڈر دیا جائے گا کہ نماز پڑھنا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، آپ اس کو امر کر رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں۔ نئی نسل کا ایک بڑا حصہ اس وقت، مجھے معاف فرمائے، ایمان سے نکل چکا ہے، نکل چکا ہے۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پڑھتے نہیں۔ حضرت تھانوی نے ایک جگہ لکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو، نسلوں کو نواقض وضو یاد دلاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، مبتلات صلاۃ یاد کراتے ہیں، لیکن مبتلات ایمان اور نواقض ایمان یاد نہیں کراتے۔ کیا تصور ہے، کیا باتیں ہیں، کیا جملے ہیں، جن جملوں کے کہنے اور لکھنے سے نہیں، مجھے معاف فرمائے، اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں جن جملوں کے کہنے کے تصور سے بھی ایمان نکل جاتا ہے، تصور سے بھی۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ مندر میں جا کے گھنٹی بجانا اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھک جانا ہی شرک اور کفر ہے۔ یہ تو شرک اور کفر ہے، لیکن پہلی صف میں مسجد میں رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی، اللہ نے جو جملہ اتنا سخت کہا ہے، حکم دیا ہے، اگر اللہ اس میں تھوڑی سی نرمی کرتا تو اچھا ہوتا۔ اس تصور کے ساتھ ہمارا ایمان نکل جائے گا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اللہ کا حکم ہمارے زمانے کے لیے قیامت تک اس سے زیادہ حکمت اور مصلحت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو نہیں، مخلوقات کو نہیں، ان کی دلوں کو پیدا کرنے والا، ان کی ضروریات کو جاننے والا، جس نے جو حکم دیا ہے قیامت تک ہلکا سا اس کے اندر تخفیف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج خود ہم کہتے ہیں تھوڑی سی نرمی ہوتی، اتنی سختی نہیں ہوتی۔ ہم تہجد پڑھنے کے باوجود آج ہماری نئی نسلوں میں، میرے گھر میں ارتداد ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں عالم ہوں، لیکن میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے، میں داعی ہوں، میری نسل میں جو اولاد ہے، جن لوگوں سے وہ ملتی جلتی ہے، ان کے تصورات کیسے بدل گئے ہیں۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ یصبح مسلما ویمسی کافرا۔ یہ حدیث
اس زمانے میں جتنی صادق آتی ہے کسی زمانے کے اندر صادق نہیں آئی۔ ایمان سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اعلان کرتا میں ایمان سے نکل گیا، ایمان پر رہنے کے دعوے کے ساتھ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تعداد آج ہمارے زمانے کے اندر انہی لوگوں کی پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو ایمان پر باقی کہتے ہیں لیکن آلریڈی وہ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ یہ ہے ارتداد، وہ ارتداد نہیں تو کسی غیر مسلم کے ساتھ بچی بھاگ گئی، وہ تو مرتد ہے ہی۔ ہمارے کالج میں پڑھنے والے مولانا سے پوچھئے کیسے سوالات کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے مسلمان بچے قرآن میں یہ کیوں کہا گیا، اتنی سختی کیوں کی گئی، یہ بات ایسی کیوں کہی گئی، کہنے والے کون ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ، ہم لوگ اس میں جاتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے تک میرے عزیز دوستو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رٹ داخل کرنے والے سب غیر مسلم تھے۔ آپ کے اندور کی وہ عورت تھی شابانو، محمد احمد، ادھر 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جتنی رٹ طلاق خلا حلالہ کے بارے میں داخل کرنے والے ہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اب غیر مسلموں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کل تک کون تھے؟ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو غیر مسلموں سے زیادہ اسلام پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا یہ ارتداد نہیں ہے؟ کیا ان میں کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہم کام کریں گے، مدرسہ بڑا کر دیں گے، نہیں آئیں گے مدرسے میں قیامت تک، وہ لپسٹک نہیں چھوڑے گی۔ میں اس لڑکی کے، اس کالج میں پڑھنے والی، یونیورسٹی پڑھنے والی کے ایمان پر باقی رکھنے کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے اپنے ذوق کے مطابق اس تک دین نہیں پہنچانا ہے، بلکہ جن طریقوں سے وہ مانوس ہے ان طریقوں کو ہی میں اختیار کر کے کیا کروں گا، اس تک دین پہنچاؤں گا، اس پر باقی رکھنے کی کوشش کروں گا ایمان پر۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک جملہ، میں نے حضرت تھانوی کو زیادہ نہیں پڑھا، بہت کم پڑھا، لیکن مجھے ان کی باتیں یاد رہتی ہیں، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب چیزیں کوئی عام ہو جائیں اور اس کو آپ روک نہ سکیں، کتنا بڑا جملہ کہ یہ دیکھیں، آپ اس پر غور کیجئے، آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کا امالہ کرنا پڑے گا، امالہ کرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا چل گیا، آپ قیامت تک روک نہیں سکتے اس کو، آپ کے بس میں نہیں، سوائے اللہ کے بس میں۔ آپ اپنے بچے کو روک نہیں سکتے، آپ کے سامنے رک جائے گا، باہر جا کر اس سے زیادہ استعمال کرے گا، خفا ہو کے گھر سے چلا جائے گا، اس کے رخ کو موڑیے، وہ کس مزاج کی ہے، کس ذوق کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ سنتی ہی نہیں، وہ آتی ہی نہیں، کچھ دے تو لیتی ہی نہیں کتاب، میں کیسے اس تک دین پہنچاؤں گا؟ میں پہنچا سکتا ہوں۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس گئے بغیر اس تک دین پہنچانا کتنا آسان ہے، کسی زمانے کے اندر آسان نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ جو ہے بچپن میں دیکھتے تھے ٹریفک پولیس ہوتی ہی نہیں، جو جہاں سے جائے جیسے آئے، اس کے بعد پولیس آئی، دائیں دکھایا بائیں دکھایا، اس کے بعد مرحلہ آیا کیسا، گرین لائٹ آئی، ریڈ لائٹ آئی۔ اب زمانہ کیسا ہے، سیکنڈ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر گرین لائٹ رہے گی اور ریڈ لائٹ رہے گی۔ بڑے بڑے شہروں میں 3 منٹ تک کا بھی وقفہ رہتا ہے سگنل میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، 180 منٹ۔ آپ جیسے مالدار لوگ بھی گاڑی چالو نہیں رکھتے، جب معلوم ہو گیا 3 منٹ تو یہاں رکنا ہے، گاڑی آف کر دیا، سیٹ پیچھے کر دی اور آرام سے بیٹھ گئے۔ 3 منٹ کا پیٹرول میں کیوں جائے کروں، 20 روپے کا پیٹرول جا رہا ہے۔ آپ کی نگاہ کہاں اٹھتی ہے، سگنل کی طرف اٹھتی ہے، کتنی سیکنڈ ہوئے۔ سگنل کے بعد وہی میں کمپنی کا بورڈ ہے، اور کمپنی ایڈورٹائز کرتی ہوئی اپنی چیزوں کو دکھاتے ہوئی ایک بے حیا لڑکی کا فوٹو بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، مدرسے کے پڑھائی میں استغفر اللہ کہہ کر دائیں طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اور ایک پوسٹر لگا ہوا، اس سے زیادہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر آپ ادھر نگاہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو اس سے زیادہ بھی حیا فوٹو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ختم ہو جاتے ہیں، ابھی گاڑی چالو ہو جاتی ہے۔ آپ نے بے حیا فوٹو دیکھنا چاہا کیا؟
نہ چاہنے کے باوجود اس کمپنی نے آپ کی نظر سے ان بے حیا چیزوں کو گزار دیا. جب وہ باطل کو ہماری نظروں سے نہ چاہنے کے باوجود گزار سکتے ہیں, میں اور آپ اللہ کی مدد سے حق باتوں کو ان کی نظروں سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے, حضرت نے جو بتایا, مدرسہ قائم کرنا, مکتب قائم کرنا, اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. آج سامنے والے کو دیکھیے, سامنے والا جب کوئی پروگرام شروع کرتا ہے, میرا بچہ نہ چاہنے کے باوجود اس کو دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں اٹریکشن کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے. اسی اٹریکشن کو میں دین کے لیے استعمال کروں گا. کون بنے گا کروڑ پتی کا پروگرام آیا, دیکھنے والے کروڑوں نہیں, 1 ارب سے زیادہ. دنیا کی تقریباً 20% آبادی انگریزی میں, اردو میں, ہندی میں اس چینل کو دیکھتی تھی. اس میں کیا تھا, 1 روپیہ, 10 روپیہ, 100 روپیہ, 1000 روپیہ بنتا جاتا تھا. آن دی اسپاٹ وہاں پر کیش پیسہ مل رہا, کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے. اب حضرت تھانوی کے کہنے کے مطابق اس کون بنے گا کروڑ پتی کو مجھے استعمال کرنا ہے, اس طریقے کو دین کی باتیں پہنچانے کے لیے. آپ کروڑ پتی نہیں بنائیے لیکن لکھ پتی تو بنا سکتے ہیں نا. کون بنے گا جنتی کہیے اور 1 لاکھ روپے کا انعام رکھیے. آپ کے پاس بچے آئیں گے نہیں آئیں گے, غیر مسلم آئیں گے, غیر مسلم. آپ چھوٹا سا ایک آرٹیکل دیجئے سیرت کا اور وہیں پر اس کا جواب موجود ہے, اور آن دا اسپاٹ اعلان کر دیجئے کہ 200 روپے کا انعام آن دا اسپاٹ ملے گا. 5 سیکنڈ دیکھ کر جواب دینے کو کون نہیں چاہے گا؟ نہیں چاہے. سیرت کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں, لیکن سیرت کی کتاب کو آپ روزانہ 1 پیج دیجئے اور سوال کیجئے, اور اس سوال کا جواب اسی پیج کے اندر موجود ہے. وہاں سے دیکھنا, یہاں لکھنا, 10 سیکنڈ دیکھنا, 5 سیکنڈ میں جواب دینا, اور آن دا اسپاٹ آپ کو انعام مل رہا 200 روپیہ, 300 روپیہ. آپ کہیں گے میں 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لاؤں گا؟ آپ 1000 آدمی کو پکڑیے, 500 تو آپ کے فضلاء ہیں, آپ 100 روپیہ دیجئے, 1000 آدمی 100 روپیہ دے گا تو کتنا پیسہ ہوگا بتائیے مجھے. حساب جانتے ہیں نا, 1000 آدمی اگر 100 روپیہ دیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ہوا نہیں ہوا. آپ میں سے 100 روپیہ کوئی نہیں دے سکتا. ہندی میں ہم پروگرام نہیں کر سکتے, انگلش میں نہیں کر سکتے. آج کتابیں پڑھنے کا زمانہ چلا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے 1 مہینے میں وہ پوری کتاب پڑھا دی. 2 صفحے 3 صفحے دے دیے. کتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا؟ کون بنے گا جنتی اور لاکھ روپے کا انعام 1 مہینے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. 10 پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوا. مولانا نے بتایا ہمارے ماہر جتنے علماء ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لوگوں نے کیا پروگرام, جو کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے قیامت تک کم از کم 10 ہزار آدمیوں نے. اب ہم نے مثال کے طور پر اپنے اکیڈمی کی طرف سے ہم نے مسابقہ شروع کیا 2002 سے. ایک سیرت کی کتاب پڑھو, صرف 5 صفحے پہ اس کا خلاصہ لکھو, لیکن شرط ہے کہ خلاصہ لکھنے والا کوئی غیر مسلم ہونا چاہیے. ہم نے انعام کا اعلان کیا 50,000 روپے کا, 25,000, 15,000 اور 10,000. 3 انعام بڑے ملیں گے, اور پھر جو ہے کنسولیشن پرائز ملیں گے 22, اور لوگوں کو 1,000 روپے کا انعام دیں گے. ہم نے 75 آدمی کو پکڑا, 1,000 روپے نکالو. کسی نے 2,000 دیا, کسی نے 3,000 دیا. ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہو گئے. 25,000 کی ہم نے کتابیں خریدی, اور ہم نے ان کو آپشن دیا کہ آپ کو تاثرات لکھنے کے لیے آپشن ہے انٹرنیشنل لینگویج, نیشنل لینگویج اور ریجنل لینگویج. مثال کرناٹک ہے, کنڑ, ہندی ہر جگہ رہے گی, انگلش ہر جگہ رہے گی. تمل ناڈو میں تمل, کیرلا میں کیرلا کی زبان. آپ یقین نہیں کریں گے, جب ہم نے اس کا اعلان کیا 1,000 سے زیادہ لوگوں نے اس میں اپنے تاثرات بھیجے کتاب پڑھ کر. اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کو کتاب کی ضرورت ہے تو ہم کتابیں بھیجیں گے. ہم نے کتابیں لا کے رکھی. اکثر لوگوں نے کہا کہ جب کتاب فری آ رہی ہے تو ہمیں بھیجو. ہم نے کنڑ میں بھیجا, ہندی میں بھیجا, انگلش میں بھیجا. 1,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اپنے تاثرات بھیجے. ایک لڑکی کو فرسٹ پرائز ملا. ہم نے اس کو فون کیا کہ 25,000 روپے آپ کو انعام ملے, فلاں دن حضرت مولانا رابع صاحب کے ہاتھوں آپ کو انعام دیا جائے گا, بڑھ کر تشریف لائیے. تو اس لڑکی نے کہا سوری میں نہیں آ سکتی, ہم سمجھے بیمار ہیں. ہم نے پوچھا
کیا ہوا بہن جی، آپ کیوں انعام ملا، آپ لینے نہیں آ رہی؟ اس کا جواب تھا میں آپ کی شرط پہ نہیں اتر رہی ہوں۔ ہم نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے لکھا ہے دس ایسے کمپٹیشن اونلی فار نان مسلم۔ میں لکھنے سے پہلے نان مسلم تھی، لکھنے کے بعد سیرت نے مجھے ایمان میں داخل کر دیا۔ حیدرآباد میں ہم نے پروگرام کیا، مولانا ہمارے سیاست کے انتقال ہونا چاہے ظہیر علی صاحب، ہم نے ان سے کہا ہر جگہ یہ پروگرام ہمارا چلتا رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نام سے کریں، انڈرسٹینڈنگ ہم انعام دیں گے ضرورت پڑے تو ضرورت نہیں پڑتی۔ ظہیر خان صاحب نے ماشاءاللہ بہت دیندار آدمی تھے ہمارے، انہوں نے کہا میں اپنے یہاں سے کراتا ہوں، اور انہوں نے اپنے حساب سے 1 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر دیا، اور ان کے یہاں بہت لوگ 2,500-3,000 ہزار لوگ شریک ہوئے تلنگانہ سے اور آندھرا سے۔ تقسیمی انعامات کا جلسہ تھا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب بھی اس جلسے میں تھے، اور میں بھی گیا، ہمارے ساتھی بھی گئے، مولانا عبدالرب صاحب بھی تھے۔ ایک لڑکی آئی مولانا اور نقاب پہنے ہوئی تھی، فرسٹ پرائز والی۔ ہم نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، غیر مسلموں میں انعامات کا اعلان ہو رہا ہے اور یہ مسلمان لڑکی آ رہی ہے، تو 25,000 روپے کو اس کو چیک دیا گیا۔ کہنے لگی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، آپ کے حساب سے میں آپ کی کنڈیشن پہ اتر رہی تھی، اور میں لکھنے کے موقع پر غیر مسلم ہی تھی، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس نے چک لہراتے ہوئے کہا یہ چک میرے گھر نہیں جائے گا، جس چیز نے مجھے اسلام میں داخل کیا اس کی خدمت کے لیے جائے گا۔ ایک چھوٹا سا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سوچتے کیوں نہیں، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ دینے والی ذات اللہ کی، ذہن میں ڈالنے والی ذات اللہ کی۔ ہمارا دماغ جو ہے چلتا نہیں دعوت کے میدان میں، ہم گھسے پیٹے پرانے طریقے کے علاوہ کوئی حضرت بات پہ ہمارا ایک بات کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے مولانا آپ کی بات سمجھ میں آئی، حضرت سے مشورہ کریں گے، مشورے میں رکھیں گے۔ اب حضرت سے مشورہ کرنے کو، حضرت کو ڈھونڈنے کو 1 مہینہ لگتا ہے، سفر پہ ہیں کیا، پھر حضرت کے سامنے بات رکھنے کے بعد حضرت کا جواب آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، پھر یہاں سنانے کو 1 مہینہ لگتا ہے، یا تو حضرت چلے جاتے ہیں یا آپ چلے جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ بھائی دین کا کام، اللہ کا حکم، ان سے پوچھئے کہ 50,000 کا انعام رکھو کیا 70,000 کا انعام رکھو، اس پر مشورہ کیجئے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا مشورہ آپ کا؟ کیوں حضرت کے محتاج ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آئے تو شروع کیوں نہیں کرتے آپ؟ لیکن نہیں، جب تک حضرت اجازت نہیں دیں گے، جب تک حضرت کا مشورہ نہیں ہوگا، مشورے میں رکھنا، میں مشورے سے منع نہیں کر رہا آپ کو۔ میں چھوٹی سی مثال اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، ابھی اس میں ہمارا دماغ جو ہے تاجرانہ ہونا چاہیے۔ تاجر کیا کرتا ہے؟ ہر دن نئی کمپنی کا برانچ کھولنے کی فکر کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی تجارت میں ہیں، اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اگر ایک جگہ ہمارا شو روم چلتا نہیں ہے تو دوسرے دن بند نہیں کرتے، 1 مہینے تک انتظار کرتے ہیں، 1 مہینے کے بعد سوچتے ہیں شاید اسٹاف اچھا نہیں ہے، اسٹاف چینج کرو۔ 2 مہینے کے بعد معلوم ہوا اسٹاف چینج کرنے کے باوجود ہمارا کاروبار نہیں چلتا، پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا آئٹم یہاں کا سوٹیبل نہیں، آئٹم چینج کرتے ہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اور صبر کر کے دیکھتے ہیں ہمارا کمپنی کا ڈیکور ہمارے دکان کا صحیح نہیں ہے، بورڈ چینج کیا، فرنیچر چینج کیا، پھر 6 مہینے کے بعد یہاں دکان نہیں چلتی ہے، دوسری جگہ دکان لے کے مال شفٹ کرتے ہیں۔ تجارت کے سلسلے میں ہم بہت صبر کرتے ہیں اور نئے نئے طریقے آزماتے ہیں، تو یہی دماغ ہمارا دعوت کے میدان میں کیوں نہیں چلتا؟ ایک طریقہ نہیں چلا، دوسرا نہیں چلا، تیسرا نہیں چلا، چوتھا یہاں نہیں چلا، وہاں پر اس طرح نہیں چلا، اس طرح۔ داعی اگر تاجر ہوگا، تاجرانہ ذہن ہوگا، اس سے بڑا کامیاب کوئی داعی نہیں ہو سکتا، لیکن دماغ ہمارا چلنا چاہیے۔ یہ ہے وجہ۔ آج کے زمانے میں جتنے اٹریکٹیو آپ کے پروگرام چل رہے ہیں جس میں پبلک جاتی ہے، ان سب پروگراموں کا رخ آپ دین کے لیے موڑ دیجیے۔ اس بحث میں مت رہیے حلال ہے حرام ہے، سوشل میڈیا چل چکا، اب اس کو رخ موڑنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مشنری لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے ان طریقوں کو دین کے لیے اختیار کرنا پڑے گا۔ ایمان سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اسکولوں کا جال بچھایا، ہمیں اسکولوں کا جال بچھانا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے معیار تعلیم مشنری اسکولوں سے بڑا ہوا آپ کا ہو، تب جا کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ میں اس پر کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا کس طرح ہمیں کرنا ہے، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ تمہیدی بات بھی، اخلاص، استقامت،
اور اعتماد، تین چیزیں ہوئی۔ اخلاص کیسے ملتا ہے؟ اللہ سے مانگنے پر، بولیے نا بھائی، بات ختم کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنے پر ملتا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ ہم کم از کم 10 منٹ راز و نیاز کے اللہ سے باتیں کریں گے، کم سے کم۔ کون کون کریں گے؟ انشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہی تھے ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سے استقامت بھی مانگنی ہے، اور خود اعتمادی، ہم سے بڑھ کر لالچی نگاہ سے کسی کو مت دیکھیا، ہم سے بڑھ کر دنیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آج ہمارے علماء کو اللہ نے جتنی عزت دی ہے، جتنا وقار دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ حالانکہ ہم دین حاصل کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور آخرت میں ملنے کی امید میں، لیکن ہمارا کمزور ایمان ہے، اللہ دنیا میں بھی دکھا رہا ہے۔ اخلاص، استقامت اور اعتماد، اور چوتھی چیز کیا؟ انتھک کوششیں، جو مجھ سے ہو سکے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہماری صلاحیتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری قابلیتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی، مولانا علی میاں صاحب کی، مولانا الیاس صاحب کی، سب حضرت تھانوی نہیں ہوتے، ذہین بھی ہو دعوت کا کام بھی کریں۔ مولانا انتہائی ذہین تھے، علامہ احمد شاہ کشمیری ذہین تھے، لیکن ہمارے سامنے ہم کمزور ہیں۔ کون ہے؟ مولانا علی میاں صاحب ہے، ہمارے سامنے مولانا الیاس صاحب ہے۔ اللہ سے مانگیے، اس کے لیے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہوگی دین کے کام کرنے کے لیے، وہ ہلکی سی جھلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اپنے بزرگوں کی، ان کے لیے رونا، سسکنا، بلکنا، تڑپنا، کننا، کم از کم ایک دفعہ تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ اللہ ہماری امت کہاں جا رہی ہے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، اللہ مجھ سے کچھ کام نہیں ہو رہا، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، میرے جیتی جی الحاد کا سیلاب میں سونامی آیا ہوا ہے، اللہ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا، تجھے سب کچھ معلوم ہے اللہ، تو کسی سے کام لے گا یا کسی سے کام نہیں لے گا، دین تو باقی رہے گا، یا اللہ مجھے ذریعہ بنا، یا اللہ مجھے دین کا کام کرنا ہے، مجھے تو کسی طرح استعمال کر۔ اللہ سے ہم مانگتے رہیں گے، اللہ پھر ہم سے اپنے ملک کے اندر نہیں انشاءاللہ پوری دنیا میں کام لیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات آج کے لیے کافی ہے نا؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 استقامت، نمبر 3 اعتماد، نمبر 4 انتھک کوششیں، اور انتھک کوششوں کے ساتھ تھوڑا سا سسکنا بلکنا، اللہ سے مانگنا، پھر ان سب چیزوں کے ساتھ پریکٹیکل جو نمونے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں میرے آخری میری بات میں اور دوسری بات کے اندر انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات لمبی ہو گئی، آپ شاید بور ہو گئے، ان بزرگوں سے معافی مانگتا ہوں، بہت دیر بیٹھنا پڑا۔ انشاءاللہ آپ طے کر کے جائیں۔ ہمارا مدرسہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی، مولانا نے فرمایا کہ ہمارے پورے بچے ایم پی کے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بولنے میں تو آسان ہے، میں منع نہیں کرتا یہاں سے وہاں سے مت لیجیے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک آواز پر آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آخری درجے کی احسان شناسی ہے۔ جب تک احسان شناسی نہیں ہوگی ہمارے کام کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا احسان شناسی کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ احسان سب سے بڑا اللہ کا، اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اپنے والدین کا، اپنے مدرسوں کے بانیان کا، اپنے مدرسوں کی خدمت گزاروں کا اور اپنے ذمہ داروں کا احسان مانتے رہیے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہیے، پھر آپ کے کام میں جو برکت ہوگی۔ مولانا علی میاں صاحب کی زندگی میں برکت کی بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں احسان شناسی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں اس کی مثالیں دے سکتا، بس اس کو ریزرو رکھیے، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تشریح کروں گا۔ احسان شناسی بھی اس کے ساتھ یاد رکھیے، احسان شناسی نے ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو باتیں کہی ہیں ٹوٹی پھوٹی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بات اللہ نے اپنے فضل سے کہلوائی ہے سب سے پہلے خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔